ہدایتوں کا صلہ دیا، یہ عنایتوں کی جزا ملی، یہ ہدایتوں کا صلہ دیا، وہ چراغ خبر نبی کا تھا جسے کربلا میں بجھا دیا، وہ چراغ خبر نبی کا تھا جسے کربلا میں بجھا دیا، یہ عنایتوں کی جزا ملی، یہ حسین تیرا ہی کام تھا کہ سب اپنے لال فدا کیے، یہ حسین تیرا ہی کام تھا کہ سب اپنے لال فدا کیے، تجھے ان ستاروں نے ڈوب کر شب غم کا چاند بنا دیا، یہ عنایتوں کی جزا ملی، یہ ہدایتوں کا صلہ دیا، یہ علی کے لال کی ہمتیں، یہ سنان تیر کی دعوتیں، یہ علی کے لال کی ہمتیں، یہ سنان تیر کی دعوتیں، کبھی نوجوان کا جگر دیا، کبھی بے زبان کا گلا دیا، یہ عنایتوں کی جزا ملی، یہ ہدایتوں کا صلہ دیا۔ خیمے میں جائیں گے، جسے ماں کی گود سے لائے تھے، اسے زیر خاک سلا دیا، یہ عنایتوں کی جگہ حیات دین خدا بنی، تیری سرفروش کی شان تھی، جو حیات
خدا بنی، نہ ملا کسی کو حیات میں تجھے موت نے وہ مزہ دیا، یہ عنایتوں کی جزا ملی، یہ ہدایتوں کا صلہ دیا۔ نہ حسین گھوڑے پہ تھم سکے جو صدا اذاں کی بلند تھی، نہ حسین گھوڑے پہ تھم سکے جو صدا اذاں کی بلند تھی، وہ نماز عصر کا وقت تھا جو زمین پر خود کو گرا دیا، یہ عنایتوں کی جزا ملی، یہ ہدایتوں کا صلہ دیا۔ مجھے نجم کوئی کہا کرے میں بلند اوج فلک سے ہوں، مجھے نجم کوئی کہا کرے میں بلند اوج فلک سے ہوں، مجھے مدح آل رسول نے مور سے بھی بڑھا دیا، یہ عنایتوں کی جزا کسی نے کیا یہ وطن میں، کسی نے کیا کلام گرد و خاص و عام، یہ وہ کا نام لے کے ادو شاد ہوتے تھے، بابا کا سر بھی روتا تھا اور ہم بھی روتے تھے، آبے سے یہ وطن میں۔ شروع کریں۔ درود و سلام کائنات کی شہزادی پر، ان کے بابا پر، ان کے شوہر پر، ان کے بیٹوں پر، بابر نال سلوات۔ حاضران مجلس، السلام علیکم۔
4 مصروں سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں. بسم اللہ. مولانا صاحب. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بلندیوں کا وہ منظر کہاں سے پاؤگے. بلندیوں کا وہ منظر کہاں سے پاؤگے. بلندیوں فضیلتوں کا سمندر کہاں سے لاؤگے. فضیلتوں کا سمندر کہاں سے لاؤگے. بلندیوں بیان اپنی بڑائی کیوں کہیں بھی کرو. بیان اپنی بڑائی کیوں کہیں بھی کرو. مگر غدیر کا منبر کہاں سے لاؤگے. مگر غدیر کا منبر کہاں سے لاؤگے. بلندیوں نعرہ صلوات. رہے جو غیروں میں وہ کامیاب ہے کہ نہیں. رہے وہ کامیاب ہے کہ نہیں. مہکتا خاروں میں دیکھو گلاب ہے کہ نہیں. مہکتا خاروں میں دیکھو گلاب ہے
زمین کہتی ہے وقت فشار مردے سے، تیری کفن پہ لکھا بوترا بھی ہے کہ نہیں رہے جو غیروں میں۔ نعرہ صلوات۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے تمام نظاموں کو زندہ رکھا ہے، ہماری نمازیں زندہ ہیں، ہمارے سلام زندہ ہیں، ہمارے کلام، ہمارے نوحے زندہ ہیں۔ یہ سلام ہمارے اماموں کی شان میں ہے۔ اور انداز صلوات ہمارے بزم کے سارے نظام زندہ ہیں، ہماری بزم کے سارے نظام زندہ ہیں۔ ربائی مرثیے نوحے سلام زندہ ہیں، ربائی مرثیے نوحے سلام زندہ ہیں، ہماری بزم کے سارے نظام زندہ ہیں۔ کسی کا ہو کوئی باقی تو لائے محفل میں، ہمارے 12 کے 12 امام زندہ ہیں، ہمارے 12 کے 12 امام زندہ ہیں، ہماری بزم کے سارے نظام زندہ ہیں۔ وہ مر گیا جو مقابل میں شاہ کے آیا، حسین زندہ ہیں، ان کے غلام زندہ ہیں، ہماری بزم کے سارے نظام زندہ ہیں۔ وہ اہل بیت کے دشمن وہ کاروان ستام، وہ اہل بیت کے دشمن وہ کاروان ستام، ہوئے ہیں غرق امام انام زندہ ہیں، ہماری بزم کے
नहीं बस आप فاتحہ. دشمن کو بھی خدا نہ دکھائے پسر کا داغ، دشمن کو بھی خدا نہ دکھائے پسر کا داغ، دل کے فگار کرتا ہے کہ نور رنگ دل کو فگار کرتا ہے نور جگر کا آنکھوں کا نور ہوتا ہے نور نظر کا مرنا جوان بیٹے کا ہے عمر بھر کا بیٹے کا ہے عمر بھر کا. یہ حال ابن فاطمہ کے دل سے پوچھئے، زخم جگر کے درد کو گھائل سے پوچھئے، زخم جگر کے درد کو گھائل سے پوچھئے. کھا کے گم ہوا اکبر سنو نہاد، فرزند فاطمہ کا کہوں کس زباں سے حال، لرزا تھا جسم پہ پاک کے خورشید کی مثال، چلاتے تھے شدید ہوئے ہائے میرا لال، چلاتے تھے شہید ہوئے ہائے میرا لال، تھامے ہوئے کلیجے کو گھبرائے پھرتے تھے، ایک ایک قدم پہ ٹھوکر کھا کھا کے گرتے تھے، ایک ایک قدم پہ ٹھوکر کھا کھا کے گرتے تھے. ہر دم پکارتے تھے کہ اکبر کدھر گئے، اے نور چشم بازوئے بے پر کدھر گئے، مرتا ہے باپ اے میرے دل بر کدھر گئے، آواز دو شبیہ پیمبر کدھر گئے، آواز دو شبیہ پیمبر کدھر گئے. اے میرے لال کیا کسی بادل میں چھپ گئے، اے میرے چاند کیا کسی جنگل میں چھپ گئے، میرے چاند کیا کسی جنگل میں چھپ گئے. بیٹا ہماری آنکھوں میں دنیا سیاہ ہے، اے نور عین باپ کی حالت تباہ ہے، امڑ گیا ہے خالق اکبر گواہ ہے، جاؤں کدھر کے فوز نہیں سد رہا ہے، جاؤں کدھر کے فوج نہیں سد رہا ہے. طاقت تھی جو بدن میں وہ سب بھائی لے گئے، اب تو ہماری آنکھوں کی بینائی لے گئے، اب تو ہماری آنکھوں کی بینائی لے گئے.
ارے سن کے صدا پکارے شہنشاہ نامدار، ہم شکل مصطفیٰ تیری عزز کے نگاہ، دوڑے گئے لاش پہ لالاؤں کے قرار، ارے کھا کے گدا پڑا ہے زمین پر وہ گلزار، ارے دیکھ لوں پسر کا تو دل تھر آ گیا، آنکھوں کے آگے شاہ کے اندھیرا چھا گیا، آنکھوں کے سامنے شاہ کے اندھیرا چھا گیا، دشمن کو دی صحیح ہے تھوڑا آگے بڑھائیے آپ. نعرہ سلوات. صلی اللہ محمد وعجل فرجهم رحم الله من قرأ الفاتحة. بزرگان ملت اور میرے مکرم اور محترم سامعین حضرات، قرآن مجید کے مطالب اور اس کے مفاہیم کو سمجھنے والے اور ائمہ علیہم السلام کے ارشادات اور فرامین کو درک کرنے والے میرے مکرم اور محترم سامعین حضرات، میرے سامنے تشریف فرما ہیں قرآن مجید کے جن مقدس، مبارک اور مطہر اور پاک و پاکیزہ کلمات کو اس مجلس کے لیے عنوان قرار دیا، وہ قرآن مجید میں سورہ مبارکہ انفال کی 24ویں آیہ شریفہ، اس میں پروردگار عالم صاحبان ایمان سے خطاب کرتے ہوئے ایک عظیم پیغام اور ایک عظیم میسج کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان لانے والو، تم اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کہو۔ اذا دعاکم لما یحییکم، جب وہ تمہیں بلائیں اور آواز دیں تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم ان کی آواز پر لبیک کہو، ان کی استجابت کرو، ان کی اطاعت کرو اور ان کی آواز پر آواز ملاؤ۔ کہ پروردگارہ استجابت کیوں کریں، لبیک کیوں کہیں، اطاعت کیوں کریں؟
ہمیں ملے گا کیا، انعام کیا ہے، جزا کیا ہے اور ثواب کیا ہے؟ کہا کہ وہ عظیم جزا اور وہ عظیم ثواب کہ جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا، لما یحییکم، کہ اگر تم اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کہو گے تو اس میں تمہاری زندگی ہے، اس میں تمہاری حیات ہے، اس میں تمہاری بقا ہے۔ اور اس کے بعد سلسلہ کلام آگے بڑھا اور ارشاد ہوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، جان لو کہ اللہ انسان اور اس کے قلب کے درمیان میں حائل ہو جاتا ہے، وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور تم سب کے سب اسی کی طرف محشور ہونے والے۔ یہ ہے اس آیہ کریمہ کا سطحی ترجمہ جو صاحبان ایمان کو ایک عظیم پیغام اور ایک عظیم نقطے کی طرف اشارہ کر رہا ہے اور متوجہ کرا رہا ہے کہ صاحبان ایمان کی حیات کس چیز میں ہے اور ان کو زندگی کیسے ملتی ہے اور ان کو حیات کیسے ملتی ہے۔ میرے عزیزو، میں یہ چاہتا ہوں کہ اس مکمل گفتگو میں فقط اس آیت کے ایک ایک لفظ کی تشریح اور تفسیر ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مجلس کی کامیابی کے لیے کافی ہے۔ آپ ماشاءاللہ صاحبان علم و فہم کا مجمع میرے سامنے ہے اور مجھے معلوم ہے کہ مجھے زیادہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ ذرا سا اس آیہ مبارکہ کی ابتدا پر غور کریں۔ سورہ مبارکہ انفال کی یہ وہ آیت ہے کہ جس کی ابتدا اور جس کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے ہو رہا ہے، جو اس بات کا صاف اعلان ہے کہ اس آیت کے ذریعے جو بات کہی جا رہی ہے یا جو پیغام دیا جا رہا ہے، جو میسج دیا جا رہا ہے، اس میسج کو سمجھنے اور درک کرنے کے لیے ایمان شرط ہے۔ اس لیے کہ جب تک انسان کے پاس ایمان کی دولت نہ ہوگی وہ اس آیہ کریمہ کے مفہوم کا اقرار کر ہی نہیں سکتا۔ ارشاد کیا ہوا؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول۔ میرے عزیزو، اگر آپ ظاہری اعتبار سے اس آیت کو دیکھیں تو بات بہت واضح اور سامنے کی ہے، لہٰذا اس میں یا ایھا الذین آمنوا کی قید لگا کر گفتگو کرنے کی کیا ضرورت تھی اللہ کے لیے؟ یہ تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کہے اور ان کی اطاعت کرے۔ لیکن عزیزو یاد رکھیے، جب تک یہ مرحلہ ہمارے تصور ذہنی تک رہتا ہے تو بات کچھ اور ہوتی ہے، لیکن جب یہی مرحلہ ہماری عملی زندگی میں پیش آتا ہے تو اس وقت بات کچھ اور ہوتی ہے۔ اس لیے کہ تصور ذہنی اور مفاہیم عقلی کے میدان میں جب ہم آتے ہیں پھر ہم سے بہتر استدلال کرنے والا اور نتیجے برآمد کرنے والا اور کون نظر آئے گا اس کائنات۔ لیکن عزیزو، جب یہی استدلال ہماری عملی زندگی میں پیش آتے ہیں تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ انسان کتنے پانی میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقلی اعتبار سے یہ کہہ دینا کہ وہ قابل پرستش اور لائق عبادت ہے، اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے۔ بھائی آج کا ہر انسان فلسفے کی دنیا میں جا کر اور اپنے وجود اور وجدان کی دنیا میں جا کر یہ بات کہہ سکتا ہے کہ وہ قابل پرستش اور لائق عبادت ہے، لیکن عزیزو اس کی عبودیت اور اس کے مطاع ہونے کو اپنے عمل سے ثابت کر دیا جائے، یہ ذرا سا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اس آیت میں لفظ ایمان کی قید لگا کر یہ میسج اور یہ پیغام امت اسلامیہ کو دیا ہے کہ جب تک تمہارے پاس ایمان کی دولت نہ ہوگی تم اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک نہ کہو گے، لیکن جب تم دولت ایمان سے مالا مال ہو جاؤ گے
پھر تم اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک بھی کہو گے اور ان کی اطاعت بھی کرو گے۔ اب میرے عزیز آپ تلاش کیجئے پوری تاریخ اسلام میں وہ کون کل ایمان ہے، وہ کون کل ایمان ہے کہ جس نے پیغمبر کی ہر آواز پر لبیک کہا اور پیغمبر کو ان کی زندگی کے کسی بھی مرحلے میں تنہا نہیں چھوڑا ہے۔ اور اگر کسی دل جلے مسلمان کو بغض جناب امیر المومنین میں کوئی ایسا کل ایمان نظر نہیں آتا تو ہمارے پاس آئے، ہم بتائیں گے کہ جب احد کے میدان میں تمام مسلمان یہ سوچ کر کے پیغمبر قتل کر دیے گئے، میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، تو اس وقت تنہا مولا کائنات تھے جو اکیلے دشمنوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ اور اب یہاں سے تاریخ اس منظر کو اس طرح سے بیان کرتی ہے کہ ایک مرتبہ مولا کائنات جنگ کرتے کرتے اس مقام پر پہنچے کہ جہاں پر پیغمبر اسلام قتل ہو کر نہیں بلکہ زخمی ہو کر گرے ہوئے تھے۔ بس ایک مرتبہ مولا کائنات پیغمبر کے قریب پہنچے اور رسول کا سر اٹھا کر اپنے زانوں پر رکھا، اور جیسے ہی مولا کائنات کو پیغمبر کی زندگی کا علم ہوا تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ مولا کائنات نے پیغمبر اسلام کو اپنے ہاتھوں پر یوں بلند کیا اور وہ مسلمان کے جو میدان چھوڑ کر بھاگ رہے تھے ان سے خطاب کیا، ایھا الناس ھذا محمد الرسول اللہ۔ اے لوگو، جسے تم یہ سمجھ رہے تھے کہ قتل کر دیا گیا، پیغمبر قتل نہیں کیے گئے، ھذا محمد الرسول اللہ۔ میرے عزیزوں، نبی بے ہوش تھے، نبی بے ہوش تھے، لیکن میرا دل یہ کہتا ہے کہ شاید نبی کی آنکھ کھل گئی ہوگی، شاید نبی کی آنکھ کھل گئی ہوگی، اور جیسے ہی نبی کی آنکھ کھلی ہوگی تو پھر اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو علی کے ہاتھوں پر بلند ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا، تو اللہ کے نبی نے یہ فیصلہ کر لیا ہوگا، یا علی احسان کا بدلہ احسان سے دوں گا، آنے دو میدان غدیر۔ اگر اسی طرح اپنے ہاتھوں پر اٹھا کے اور مسلمانوں کو دکھلا کے نہ کہلوا دیا ھذا علی ولی اللہ، تو میرا نام محمد نہیں ہے۔ بھائی صلوات پڑھ دینا عظمت محمد آل محمد۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ صاحبان ایمان سے مطالبہ ہے، اے ایمان لانے والو، تم اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک، اس لیے کہ اسی میں تمہاری زندگی ہے، اسی میں تمہاری حیات ہے، اسی میں تمہاری بقا ہے۔ اور میرے عزیزو، آپ یاد رکھیں، یہ جو مطالبہ استجابت کیا جائے، گفتگو ایک طرفہ گفتگو نہیں ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کہیں، نہیں، بلکہ اللہ نے قرآن مجید میں ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ میں جبکہ تم میرے بندے ہو، جبکہ تم میرے بندے ہو، میں تمہیں استجابت کی دعوت دے رہا ہوں، میں خود خدا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي يُؤْمِنُوا بِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ عجیب آیت ہے، اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر، جب یہ لوگ آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو میں ان سے قریب ہوں۔ عجیب آیت ہے، اے میرے پیغمبر، اے میرے حبیب، اے میرے نبی، جب یہ مسلمان آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو میں ان سے قریب ہوں۔ میرے عزیزو، آپ ذرا سا اس آیت کے الفاظ کی نزاکت کو محسوس کیجئے کہ اللہ نے اس آیہ کریمہ میں اپنے بندوں سے قربت کی اس اعلیٰ ترین منزل کو بیان کیا کہ ایک لفظ قل کا اضافہ نہیں ہونے دیا ہے اس آیت میں۔ پروردگار عالم جو خالق الفاظ ہے، جو خالق کلمات ہے، جو الفاظ کو خلق کرتا ہے، اگر اللہ چاہتا تو اسی بات کو اس طرح سے نہیں کہہ سکتا تھا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَقُلْ إِنِّي قَرِيبٌ۔
اے میرے نبی جب یہ لوگ آپ سے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں ان سے قریب ہوں. لیکن نہیں عزیزو، اللہ نے اپنے بندوں سے اس اعلیٰ ترین قربت کا اعلان کیا کہ اس لفظ کہہ دیجئے کا اضافہ نہیں ہونے دیا. یعنی اگر میرا بندہ آپ سے میرے بارے میں سوال کرتا ہے تو میں اپنے بندوں سے اتنا قریب ہوں کہ ایک لفظ قل میں جو وقت لگتا ہے بیان قربت میں اسے بھی حائل نہیں ہونے دوں گا. اسی لیے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید. ہماری قربت کا ذرا اندازہ تو لگاؤ، ہم تو تمہاری رگے جان سے زیادہ تم سے قریب ہیں. میرے عزیز و خدا کی قسم، اگر انسان اللہ کی اس قربت کو محسوس کر لیتا، اگر انسان اللہ کی اس قربت کا تصور کر لیتا، تو پھر ممکن نہیں تھا کہ انسان کھلم کھلا اور اعلانیہ طور پر معصیت پروردگار انجام دیتا. کہ انسان کا کھلم کھلا اعلانیہ طور پر معصیت پروردگار انجام دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اس نے اللہ کی قربت کو محسوس ہی نہیں کیا. اگر انسان اللہ کی قربت کو محسوس کرتے ہوئے عمل انجام دے تو میرے عزیزوں اس کی دنیاوی زندگی بھی کامیاب ہو جاتی ہے اور اخروی زندگی بھی حیات طیبہ بن جاتی ہے. ایک صلوات پڑھ دیں عظمت محمد علیہ. ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول. بس یہی میرا موضوع ہے اور اسی آیت سے متعلق چند باتیں مجھے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. اے ایمان لانے والوں، تم اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کرو، اس لیے کہ اسی میں تمہاری زندگی ہے، اسی میں تمہاری حیات ہے، اسی میں تمہاری بقا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیہ کریمہ میں ایک طرف ایمان والوں سے گفتگو ہے اور دوسری طرف نتیجہ زندگی کا دیا جا رہا ہے. ادھر ایمان ہے، ادھر حیات ہے. ادھر ایمان ہے، ادھر زندگی ہے. ادھر ایمان ہے، ادھر بقا ہے. بھائی حیات کسی ایرے غیرے کا حصہ نہیں ہے. زندگی کا ثمرہ ہر ایک کو ملنے والا نہیں ہے، بلکہ زندگی اس کو ملے گی جس کے پاس دولت ایمان پائی جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایمان نہیں تو حیات نہیں، ایمان نہیں تو بقا نہیں، ایمان نہیں تو زندگی نہیں. اب آپ سمجھیں کہ ایمان کی پاور کتنی ہے اور ایمان کی طاقت کتنی ہے. اور یہ ایمان کی طاقت اس لیے اتنی ہے کہ اگر میدان جنگ میں قدم لرزنے لگے تو قرآن یہی تو آواز دیتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. کہ خبردار افسردہ نہ ہونا، رنجیدہ نہ ہونا، خستگی کا احساس نہ کرنا. تم ہی بلند و بالا ہو اگر تمہارا ایمان سلامت ہے، تم ہی کامیاب ہو اگر تمہارے پاس دولت ایمان پائی جاتی ہے. تم میدان جنگ میں تھک کر گر جاؤ یا زخم کھا جاؤ تو زندگی تمہارا مقدر ہے. تمہارے سر و تن میں جدائی ہو جائے تو زندگی سر و تن کو جدا کرنے والے کا حصہ نہیں ہے، بلکہ زندگی تمہارا مقدر ہے. اس کا مطلب یہ ہے میرے عزیزو کہ زندگی وہاں ہوگی جہاں ایمان پایا جائے گا، حیات وہاں ہوگی جہاں ایمان پایا جائے گا، بقا وہاں ہوگی جہاں ایمان پایا جائے گا. تو یہ فیصلہ تو قرآن نے اول روز سنا دیا. اب کوئی شک اور تردد میں مبتلا نہ ہو کہ اگر اللہ کی راہ میں مرنے والوں کی زندگی کا اعلان قرآن نے اس طرح سے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. کیا خبردار جو اللہ کی راہ میں اس دنیا سے چلے جائیں انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہیں. یہ اور بات ہے کہ تم ان کی زندگی کو سمجھتے نہیں ہو. تم ان کی زندگی کو سمجھنے سے پہلے یہ تو دیکھو کہ ان کا ایمان بھی سلامت تھا کہ نہیں تھا. اگر وہ ایمان کی دولت لے کر اس دنیا سے اٹھے تو پھر زندگی ان کی ہے، حیات ان کی ہے، بقا ان کی ہے. صلوات پڑھ دیں عظمت محمد علیہ. بس میرے عزیزو اب گفتگو یہاں تک آئی ہے تو ایک جملہ کہہ کر میں آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں. آیت میں ارشاد ہو وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ. لیکن اس جملے سے پہلے ایک اور جملہ ہے، وہ کیا ہے؟ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ. جب وہ تمہیں بلاتے ہیں، کون؟ اللہ اور رسول. صاحبان ایمان کو یہ آرڈر دیا جا رہا ہے، حکم دیا جا رہا ہے
کہ اگر اللہ اور رسول تمہیں آواز دیں تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم ان کی آواز پر لبیک کہو. کیوں؟ اس لیے کہ اسی میں تمہاری زندگی ہے، اسی میں تمہاری حیات ہے، اسی میں تمہاری بقا ہے. تو میرے عزیزو، اس آیہ کریمہ میں جو ایک لفظ آیا ہے اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائیں. علماء اور مفسرین حضرات جب اس آیت کی تفسیر پر پہنچے تو علماء نے اس بات کو لکھا کہ یہاں پر اذا دعاکم سے مراد یہ ہے کہ پیغمبر اسلام مسلمانوں کو میدان جہاد کی دعوت دے رہے ہیں، میدان جنگ کی دعوت دی جا رہی ہے. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اسی میں تمہاری زندگی ہے. میرے عزیزو، آپ ذرا جملوں کی نزاکت کو سمجھیں. پیغمبر اسلام مسلمانوں کو میدان جنگ کی دعوت دے رہے ہیں، لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے اسی میں تمہاری زندگی ہے، اسی میں تمہاری بقا ہے، اسی میں تمہاری حیات ہے. میں ہاتھوں کو جوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کروں گا، پروردگار یہ تو میدان جنگ کی دعوت دی جا رہی ہے، اور میدان جنگ میں حیات نہیں بڑھتی ہے، وہاں تو موت سامنے آتی ہے. جو انسان میدان جنگ کے لیے اپنے گھر سے نکل رہا ہے وہ کیا زندگی کے لیے نکل رہا ہے؟ کیا وہ حیات کے لیے نکل رہا ہے؟ نہیں. کچھ پتہ نہیں دشمن کی تلوار کب ہمیں اپنی موت کا نشانہ بنا لے. تو یہاں پیغمبر اسلام مسلمانوں کو میدان جنگ کی دعوت دے رہے ہیں، اور پروردگار عالم کہہ رہا ہے اسی میں تمہاری زندگی ہے، اسی میں تمہاری حیات ہے. معبود یہ تو میدان جنگ کی دعوت دی جا رہی ہے، یہاں حیات سامنے نہیں آتی، یہاں تو موت سامنے آتی ہے. عجب نہیں آواز پروردگار عالم ہے کہ یہ دنیاوی زندگی جو تم اس دنیا میں گزار رہے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ زندگی ہے؟ نہ، یہ زندگی نہیں ہے. ہماری نگاہ میں دنیا کی زندگی صرف کھیل اور تماشا ہے. وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب. یہ دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے. وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان. اصل زندگی تو وہ ہے جو اس کے بعد ہم تمہیں دینے والے ہیں، جہاں تصور ہلاکت نہیں پایا جاتا، جہاں تصور موت نہیں پایا جاتا، جہاں تصور فنا نہیں پایا جاتا، اس کو زندگی کہا جاتا ہے. میرے عزیزو، اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کا تصور ہمارے ذہن میں کچھ اور ہے، قرآن کی آیات میں کچھ اور ہے. صلوات پڑھ دیں عظمت محمد. ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. صاحبان ایمان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، اے ایمان لانے والو، تم اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کہو جب وہ تمہیں بلائیں اور آواز دیں اس چیز کی طرف کہ جس چیز میں تمہاری حیات پائی جاتی. علماء اور مفسرین حضرات نے اس آیت کے تفسیر میں یہ لکھا کہ یہاں پر جو لفظ قلب کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہاں قلب سے مراد گوشت کا وہ لوتھڑا ہے جو انسان کے سینے میں ہوا کرتا ہے اور ہزاروں لیٹر خون پاس کیا کرتا ہے. میرے عزیزوں، میں ایک نقطے کی طرف آپ حضرات کی توجہ چاہوں گا. علماء نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ یہاں قلب سے مراد گوشت کا وہ لوتھڑا نہیں ہے جو انسان کے سینے میں ہوا کرتا ہے اور ہزاروں لیٹر خون پاس کیا کرتا ہے، بلکہ یہاں قلب سے مراد حقیقت بشر ہے، نفس ناطقہ انسانیہ، وہ قوت، وہ صلاحیت، وہ استعداد کہ جس کے ذریعے سے انسان حقائق کو درک کرتا ہے، اس کو قلب کہا جاتا ہے. جس کے ذریعے سے انسان اچھائی اور برائی کے درمیان میں فرق کو محسوس کرتا ہے، اس کو قلب کہا جاتا ہے. اور بعض مفسرین حضرات نے یہ بھی لکھا کہ یہاں قلب سے مراد عقل ہے. قلب سے مراد عقل ہے. اور عقل کے معنی کیا ہے؟ عقل کسے کہتے ہیں؟ کہ عقل ایک باطنی ہادی کا نام ہے، عقل ایک باطنی رہنما کا نام ہے. عقل وہ طاقت ہے، عقل وہ صلاحیت ہے، عقل وہ استعداد ہے کہ جو انسان کو اچھائی اور برائی کے درمیان میں فیصلہ کر کے بتاتی ہے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے. عقل وہ طاقت ہے کہ جو انسان کو حق اور باطل کے فرق کو بیان کرتی ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل انسانی ایک امام کا کام کرتی ہے انسان کے لیے. اس لیے کہ جس طرح سے ایک امام انسان کی ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے، ویسے ہی یہ عقل انسانی ہے جو انسان کی ہدایت اور رہنمائی کرتی رہتی ہے. تو اب کائنات میں کوئی انسان ایسا ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ صاحب یہ عقل جو ہمیں اللہ نے دی ہے یہ ہمارے مثلا بدن کے کسی حصے جیسی ہے، مثلا یہ ہاتھ جیسی ہے ہمارے، یا میرے سر جیسی ہے، یا میرے پیر جیسی؟ نہیں. عقل انسانی
انسان کے بدن کے اجزاء کے برابر نہیں ہو سکتی میرے عزیزو. کیوں؟ اس لیے کہ عقل نور ہے اور بشر خاک ہے. عقل انسانی نور ہے اور بشر خاک ہے، اور خاک کا اور نور کا کوئی رشتہ ہی نہیں ہو سکتا. عقل انسانی امامت کا کام کرتی ہے، تو امام جس کی ہدایت کرے تو ہدایت پانے والا اور ہدایت کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے. یا میں جملوں کو واضح کر کے ایک جملہ اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے عزیزو، عقل انسانی اور انسان کے درمیان میں فرق ہے. اگر انسان اور عقل انسانی کے درمیان میں فرق نہ ہوتا تو اللہ کبھی ان دونوں کے درمیان میں حائل نہیں ہوتا. نہیں میرے عزیزو، اللہ کا ان دونوں کے درمیان میں حائل ہونا بتا رہا ہے کہ عقل انسانی اور ہے، انسان اور ہے. عقل انسانی اور ہے، انسان اور ہے. عقل انسانی امامت کا کام کرتی ہے، تو امام میں اور امت کے درمیان میں فرق ہونا چاہیے. بھئی ہدایت پانے والا کہاں اور ہدایت کرنے والا کہاں، مشکلات میں گرفتار ہونے والا کہاں اور مشکلات سے نجات دلانے والا کہاں، مسئلہ پوچھنے والا کہاں، مسئلے کا جواب دینے والا کہاں. اور اب جملہ آپ کے حوالے ہے کہ ہلاک ہونے والا کہاں اور ہلاکتوں سے نجات دلانے والا کہاں. صلوات پڑھنے عظمت محمد علی محمد. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. صاحبان ایمان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے تم اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک. کیوں؟ کہ اسی میں تمہاری زندگی ہے، اسی میں تمہاری حیات ہے، اسی میں تمہاری بقا ہے. اس کا مطلب یہ ہے میرے عزیزو کہ دنیا کے تمام مذاہب اور ادیان کے درمیان دنیا کا کوئی مذہب اگر انسان کو قانون زندگی عطا کرتا ہے تو اس کو اسلام ہے. دنیا کا کوئی مذہب، کوئی کلچر، کوئی فرہنگ، کوئی مکتبہ فکر، کوئی آئینہ حیات اگر انسان کو قانون زندگی عطا کرتا ہے تو اس کو اسلام کہتے ہیں. اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جو انسان سے زندگی چھینتا نہیں ہے، حیات کو سلب نہیں کرتا، بلکہ اسلام کا ہر پیغام زندگی کی ضمانت ہے. قانون اسلام زندگی کی ضمانت ہے. لہٰذا اب اگر اسلام ہمیں نماز کا حکم دے تو اگر ہمیں زندگی چاہیے تو پھر نماز پڑھیں، اگر ہمیں حیات چاہیے تو پھر نماز پڑھیں، اور اگر زندگی نہیں چاہیے، حیات نہیں چاہیے تو پھر اختیار ہے کہ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں. بالکل میرے عزیزو ایسے ہی ملاتے چلے جائیے اسلام کے جتنے بھی اصول اور فروعات کے جس میں اوامر و نواہی پائے جاتے ہیں، یا پھر تعلیمات قرآن و اہل بیت، ان سب کا مقصد کیا ہے؟ ان سب کا مقصد انسان کو حیات عطا کرنا ہے، انسان کو باقی رکھنا ہے، انسان کو زندگی عطا کرنا ہے. اور زندگی، یہ جو ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں میرے عزیزو، آپ یہ نہ سمجھیں کہ زندگی کے فقط یہی معنی ہے. نہیں، زندگی دنیاوی زندگی نہیں ہوا کرتی ہے. زندگی کے مختلف پہلو ہیں، زندگی کے مختلف معنی ہیں. زندگی انفرادی زندگی بھی ہوا کرتی ہے، اجتماعی زندگی بھی ہوا کرتی ہے، عقل و شعور کی زندگی بھی ہوا کرتی ہے، اعضاء و جوارح کی زندگی بھی ہوا کرتی ہے، سیاسی زندگی بھی ہوا کرتی ہے، فرہنگی زندگی بھی ہوا کرتی ہے، سماجی زندگی بھی ہوا کرتی ہے. یعنی زندگی کے یہ مختلف پہلو اور مختلف معنی. اور زمانے جاہلیت میں دو ہی تو زندگیاں پائی جاتی تھی میرے عزیزو، حیات مادی یا حیات حیوانی. وہاں کھانے پینے کو زندگی سمجھا جا رہا تھا، وہاں مادیات کا نام زندگی تھا. کا جو جتنا بڑا ثروت مند اور دولت مند ہے وہ اتنا بڑا زندگی والا. لیکن اسلام نے آگے بڑھ کر کہا نہ، زندگی مادی نہیں ہوا کرتی، زندگی معنوی ہوا کرتی ہے. زندگی حیات جاویدانی ہوا کرتی ہے. یہ تمہارے باقی رکھنے کا اختیار ہے کہ تم زندگی کو کیسے باقی رکھتے ہو. کہ حضور زندگی کیسے باقی رہے گی؟ اس لیے کہ ہم تو مر جائیں گے، سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، اور ہمیں دوبارہ حیات کیسے ملے گی، ہمیں دوبارہ زندگی کیسے ملے گی، ہمیں دوبارہ زندہ کیسے کیا جائے گا.
اور میرے عزیزو یہ اتنا عظیم سوال ہے، یہ اتنا عظیم سوال ہے کہ عقل بشر سے مافوق سوال ہے. اگر ہمارے اور آپ کے جیسا انسان اگر یہ سوال کر لے تو کیا بڑی بات ہے. ہمیں تو قرآن میں کچھ ایسے افراد نظر آئے کہ جن کو خود اللہ تعالیٰ نے قانون موت و حیات دے کر اس دنیا میں بھیجا تھا، انہوں نے ایک منزل پر پہنچ کر اللہ کی بارگاہ میں سوال کر لیا. جناب ابراہیم کون ہے؟ جناب ابراہیم کون ہے؟ جناب ابراہیم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کی جانب سے بھیجے گئے اس کے نمائندے، صاحب شریعت نبی ہیں، صاحب کتاب نبی ہیں، جن کی اطاعت اور پیروی میں ہماری نجات ہی نجات ہے. جناب ابراہیم نے ایک مرحلے پہ پہنچ کر اللہ کی بارگاہ میں سوال کر لیا. سوال کیا تھا کہ جناب ابراہیم نے دیکھا کہ دریا کے کنارے ایک مردہ پڑا ہوا ہے، جس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کا آدھا حصہ خشکی میں ہے اور آدھا حصہ تری میں ہے، اور جو تری میں ہے اسے تری کے جانور کھا رہے ہیں اور جو خشکی میں ہے اسے خشکی کے جانور کھا رہے ہیں. جناب ابراہیم نے جب یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں سوال کر لیا، رب ارنی کیف تحیی الموتى، پروردگار تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو زندگی کیسے عطا کرے گا. عجیب آیت ہے قرآن مجید کی میرے عزیزوں. جناب ابراہیم یہ نہیں کہہ رہے پروردگار تو مجھے بتا دے، نہیں، رب ارنی کیف تحیی الموتى، پروردگار تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو زندگی کیسے عطا کرے گا. اس آواز کا بلند ہونا تھا کہ آواز پروردگار آئی، اولم تؤمن، اولم، اے ابراہیم کیا تم ایمان نہیں لائے؟ ابراہیم کیا تم ایمان؟ قال بلا، کہ پروردگار ایمان تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن پروردگار میں اطمینان قلب کے لیے تجھ سے سوال کر رہا ہوں. یہ بڑی عجیب و غریب منزل ہے میرے عزیزوں. جناب ابراہیم جیسا اللہ کا نبی اللہ کی بارگاہ میں سوال کر رہا ہے، پروردگار تو مردوں کو زندگی کیسے عطا کرے گا. اولم تؤمن، ابراہیم کیا تم ایمان نہیں لائے؟ قال بلا، پروردگار ایمان تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اطمینان قلب کے لیے تجھ سے سوال کر رہا ہوں. کہا اچھا تم اطمینان قلب چاہتے ہو؟ میرے عزیزوں بڑی عجیب و غریب منزل ہے. قرآن مجید میں جہاں مسئلہ حیات بیان ہوا وہی اللہ نے فرمایا کیا ایمان نہیں ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ حیات کا رشتہ ایمان سے بہت گہرا ہے؟ حیات کا رشتہ ایمان سے بہت گہرا ہے. اگر ایمان ہے تو حیات ہے، ایمان ہے تو زندگی ہے، ایمان ہے تو بقا ہے. اور ایمان سے بڑھ کر ایک چیز اور قرآن نے ہمیں بتائی، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب جناب ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا، پروردگار رب ارنی کیف تحیی الموتى، پروردگار تو مجھے دکھا دے کہ تم مردوں کو زندگی کیسے عطا کرے گا. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تم ایمان نہیں لائے؟ کہا قال بلا، پروردگار ایمان تو ہے، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اطمینان قلب کے لیے تجھ سے سوال کر رہا ہوں. اس کا مطلب یہ ہے میرے عزیزوں کہ یہ مسئلہ حیات اتنا عظیم مسئلہ ہے کہ جس کو سمجھنے کے لیے خالی ایمان کافی نہیں ہے بلکہ اطمینان قلب بھی ہونا ضروری ہے. اطمینان قلب بھی ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ جہاں اطمینان قلب اپنی اس منزل معراج پر ہوگا تو پھر وہاں اللہ سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ پروردگار تو مردوں کو زندگی کیسے عطا کرے گا، بلکہ وہاں تو یہ یقین دلایا جائے گا کہ آؤ ہمارے ساتھ آ کر اس راہ میں مر تو جاؤ، زندگی ہمارا مقدر ہے. میرے عزیزو خلیل خدا جناب ابراہیم میں اور کربلا والوں میں یہی تو ایک بنیادی فرق ہے کہ یہاں ابراہیم اللہ کی بارگاہ میں سوال کر رہے تھے کہ پروردگار تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو زندگی کیسے عطا کرے گا، لیکن وہاں کربلا کے میدان میں حسین زندگیاں بانٹ رہے تھے اور یہ اعلان کر رہے تھے کہ آؤ ہمارے ساتھ آ کر اس راہ میں اپنی جان کا نذرانہ تو پیش کرو، زندگی دینا حسین کا کام ہے. بھائی صلوات پڑھ دیں عظمت محمد علیہ وسلم. بھائی ایک اور باواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرمائیں. پروردگار رب ارنی کیف تحیی الموتى، پروردگار تو مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو زندگی کیسے عطا کرے گا. اولم تؤمن، ابراہیم کیا تم ایمان نہیں لائے؟
قال بلا، پروردگار ایمان تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اطمینان قلب کے لیے تجھ سے سوال کر رہا ہوں۔ اچھا تم اطمینان قلب چاہتے ہو، تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ ہم مردوں کو دوبارہ زندگی کیسے عطا کریں گے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا قال فخذ اربعۃ من الطیر فصرهن، اگر تم یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ ہم مردوں کو دوبارہ زندگی کیسے عطا کریں گے تو تم ایک کام کرو، 4 پرندے پکڑ لو، 4 پرندے پکڑ لو، فصرهن، اور پکڑنے کے بعد ان پرندوں کو اپنی ذات سے وابستہ کرو۔ یہ جملہ بڑا ہے، میں یاد رکھیے گا اس جملے کو۔ ابراہیم اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ ہم مردوں کو دوبارہ زندگی کیسے عطا کریں گے تو تم 4 پرندے پکڑو، اور پکڑنے کے بعد ان پرندوں کو اپنی ذات سے مانوس کرو، اپنی ذات سے وابستہ کرو، اور اس کے بعد ان کو ذبح کرو، ان کو ذبح کرو، ان کے پیسز کرو، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرو، اور اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ کہ اس کے بعد ان ٹکڑوں کو پہاڑوں کی چوٹیوں پر بکھیر دو۔ جو کرے میرے عزیزو، ان بوٹیوں کو، پرندوں کی بوٹیوں کو پہاڑوں کی چوٹیوں پر بکھیر دو، اور اس کے بعد تم پہاڑ کے نیچے سے ان پرندوں کو آواز دو، تمہیں مسئلہ موت و حیات کا علم ہو جائے گا کہ ہم دوبارہ زندگی کیسے عطا کریں گے۔ میرے عزیزو، یہاں پر اگر ابراہیم چاہتے تو اللہ کی بارگاہ میں سوال کر سکتے تھے کہ پروردگارا، جب میں ان پرندوں کو ذبح کر دوں گا، جب میں ان کی بوٹی بوٹی کر دوں گا اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر بکھیر دوں گا، اور اس کے بعد جب میں پہاڑوں کے نیچے سے ان پرندوں کو آواز دوں گا تو کیا یہ میری آواز پر چلے بھی آئیں گے؟ لیکن نہیں میرے عزیزو، جناب ابراہیم نے سوال نہیں کیا، بلکہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کا عمل کیا، اور وہی ہوا کہ جو اللہ چاہتا تھا۔ ادھر جناب ابراہیم نے پرندوں کو پکڑا اور اپنی ذات سے وابستہ کیا، اور مانوس کرنے کے بعد ان پرندوں کو ذبح کیا، ان کی بوٹی بوٹی کی، اور اس کے بعد ان پرندوں کی بوٹیوں کو پہاڑوں پر بکھیر دیا۔ اور اب جناب ابراہیم نے پہاڑ کے نیچے سے ان پرندوں کو آواز دی، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی ان پرندوں نے جناب ابراہیم کی آواز کو سنا تو یہ تمام کے تمام پرندے ابراہیم نبی کی آواز پر پہاڑوں سے نیچے چلے آئے۔ بڑی توجہ میرے عزیزو، یہ تمام کے تمام پرندے جناب ابراہیم کی آواز پر پہاڑوں سے نیچے چلے آئے لبیک کہتے ہوئے۔ تو میں نے کہا صاحب یہ لبیک کیسی، یہ استجابت کیسی؟ تو عجب نہیں پرندے آواز دے کہ دیکھا نہیں بلا کون رہا ہے، آواز کون دے رہا ہے؟ میں نے کہا نبی آواز دیتا ہے۔ کہا جب نبی آواز دیتا ہے تو موت کا پیغام نہیں سناتا، زندگی عطا کرتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ ابراہیم نبی کے ذبح کیے ہوئے پرندے تھے جو اپنے وقت کے نبی کی ایک آواز پر پہاڑوں سے اس طرح سے لپکتے ہوئے دکھائی دیے۔ لیکن ہمیں تاریخ میں کچھ ایسے مسلمان نظر آئے کہ جنہیں وقت کا نبی آواز دے رہا تھا وہ پہاڑوں پر جا رہے تھے۔ صلوات پڑھنے عظمت محمد رسول اللہ۔ اور فرمایا عزیزو آپ نے، صاحبان ایمان سے مطالبہ ہے، اے ایمان لانے والوں، استجیبوا للہ وللرسول، تم اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کہو۔ کیوں؟ اسی میں تمہاری زندگی ہے، اسی میں تمہاری حیات ہے، اسی میں تمہاری بقا ہے۔ اور میں نے عرض کیا میرے عزیزو کہ علی کے چاہنے والے کی شان اور عظمت یہ ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتا ہے۔ وہ اور یہ میرے الفاظ نہیں ہے، یہ حدیث ہے کہ جو بھی آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ توبہ کیا ہوا مرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں کیا ہے کہ جو بھی آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے۔ اور شہید کا مقام کیا ہے، شہید کا مرتبہ کیا ہے قرآن کی روشنی میں؟ میں نے ابھی آیت پڑھی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو اللہ کی راہ میں اس دنیا سے چلے جائیں ہرگز انہیں مردہ نہ سمجھنا، بلکہ وہ زندہ ہے۔ اور میرے پاس ایک اور دلیل ہے میرے عزیزو کہ علی کا چاہنے والا ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اور وہ دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل یہ ہے کہ جب ایک بندہ مومن کو
بس یہ آخری بات، اور اس کے بعد گفتگو اپنے آخری مرحلے میں منتقل ہو جائے گی۔ مومن ہمیشہ زندہ رہتا ہے، مومن ہمیشہ بحیات رہتا ہے، اور اس کی دلیل کیا؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ جب ایک بندہ مومن کو قبر میں لٹایا جاتا ہے تو اس کے کانوں میں کیا کہا جاتا ہے؟ اسمع افہم، اسمع افہم۔ اس کے معنی کیا ہے؟ سن لے اور سمجھ لے، سن لے اور سمجھ لے۔ تو اگر یہ مرنے والا واقعاً مر گیا تو پھر ان جملوں کا مطلب کیا ہے؟ کیا مرنے کے بعد انسان کے اندر سننے اور سمجھنے کی صلاحیت موجود ہے؟ میرے عزیزو، ان جملوں کا دہرانا یہ بتاتا ہے کہ ظاہراً جسے تم مردہ سمجھ رہے ہو یہ زندہ ہے، اور قبر میں لیٹا ہوا یہ سن بھی رہا ہے اور سمجھ بھی رہا ہے۔ اور میرے عزیزو، مردے کے کان میں ان الفاظ کو دہرانا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ امت مسلمہ کو یہ بتایا جائے کہ جب مرنے کے بعد ایک امتی کا دماغ اتنا حاضر و ناظر ہوتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد قبر میں لیٹا ہوا سن بھی رہا ہے اور سمجھ بھی رہا ہے، تو جس رسول عربی کا یہ کلمہ پڑھ کر گیا ہے اس کا دماغ کتنا حاضر و ناظر ہوگا۔ اسمع افہم، اسمع افہم۔ اور اگر مرنے والی کوئی خاتون ہے تو اس کے لیے کہا یار اسمعی افہمی، سن لے اور سمجھ لے، سن لے اور سمجھ لے۔ اذا اتاک الملکان المقربان من اللہ سبحانہ وتعالی، کہ جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے تیرے پاس دو ملک مقرب آئیں اور تجھ سے سوال کریں، وَسَأَلَاكَ عَنْ رَبِّكَ وَعَنْ نَبِيِّكَ وَعَنْ دِينِكَ وَعَنْ كِتَابِكَ وَعَنْ قِبْلَتِكَ وَعَنْ آئِمَّتِكَ فَلَا تَخَفْ۔ اگر آنے والے دو ملک مقرب تجھ سے تیرے خدا کے بارے میں، تیرے نبی کے بارے میں، تیرے دین کے بارے میں، تیری کتاب کے بارے میں، تیرے قبلے کے بارے میں، تیرے امام کے بارے میں اگر تجھ سے سوال کریں، فلا تخف، گھبرانا نہیں، خوف زدہ نہ ہونا، ڈرنا نہیں، نروس نہیں ہونا، وَقُلْ فِي جَوَابِهِمَا، بلکہ ان کے جواب میں فرمانا کیا؟ اللہ جل جلالہ ربی، اللہ میرا رب ہے، وَمُحَمَّدُ النَّبِيِّ، اور محمد میرے نبی ہے، وَالْإِسْلَامُ دِينِي، اور اسلام میرا دین ہے، وَالْقُرْآنُ کتابی، اور قرآن میری کتاب ہے، وَالْكَعْبَةُ قِبْلَتِي، اور کعبہ میرا قبلہ ہے، وَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ إِمَامِي، امیر المومنین علی بن ابی طالب میرے امام ہے، اور ان کے 11 فرزند میرے امام ہیں۔ ہاؤلاء ائمتی و ساداتی و شفعائی، پروردگار یہ تمام کے تمام میرے سید و سردار ہیں، میرے شفیع ہیں، میرے رہبر ہیں، میرے لیڈر ہیں۔ اور اس کے بعد جو جملہ ہے میرے عزیزوں اس پر توجہ چاہوں گا، بہم اتولا، پروردگار میں ان سے محبت کا اظہار کرتا ہوں، وَمِنْ آدَائِهِمْ أَتَبَرَّعُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جو ان کے دشمن ہیں پروردگارہ میں ان سے نفرت کا اظہار کرتا ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب دنیا کے کسی انسان میں اگر اتنی جرت ہے تو وہ تلقین سے یہ جملہ ہٹا کر دکھائے، ہے کسی میں جرت؟ بِهِمْ أَتَبَرَّعُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، پروردگار میں ان کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار کرتا ہوں، دنیا میں بھی اور آخرت۔ اس کا مطلب یہ ہے میرے عزیزوں کہ ہمارے لیے جہاں محبت اہل بیت کا اظہار کرنا ضروری ہے، وہیں ان کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ تمام والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو آل محمد سے محبت کرنا بھی سکھائیں اور ان کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار کرنا بھی سکھائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک تھا کہ جس کے سامنے جب فضائل علی ابن ابی طالب بیان ہوتے تھے تو اپنا چہرہ بگاڑ لیا کرتا تھا۔ میرے عزیزوں یہ قبر میں لیٹا ہوا جس کو آپ مردہ سمجھ رہے ہیں، یہ قبر میں لیٹا ہوا علی کا چاہنے والا اس لیے بھی زندہ ہے کہ یہ قبر میں لیٹا ہوا بڑے سکون سے فضائل علی ابن ابی طالب سنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی اور موت کا معیار یہ ہے کہ جو بھی علی کے فضائل سن کر خوش ہو جائے
وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہوتا ہے، اور جو فضائل علی بن ابی طالب سننے کے بعد ناراض ہو جائے وہ زندہ رہ کر بھی مردہ ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں عظمت محمد۔ تو اسی میں انسان کی زندگی کا راز پوشیدہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان لانے والوں تم اللہ اور رسول کی آواز پر لبیک کہو۔ کیوں؟ اسی میں تمہاری زندگی، اسی میں تمہاری حیات، اسی میں تمہاری بات۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی حیات حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی انسان حقیقی زندگی کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ پیغمبر اسلام کی اطاعت کرے۔ پیغمبر دیا ہے، تو اگر ہمیں زندگی چاہیے تو پھر نماز پڑھو، اور اگر پیغمبر نے روزے کا حکم دیا تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر ہمیں حیات چاہیے تو پھر روزہ رکھو۔ اور یہی وہ پیغام تھا کہ جس کی طرف حسین کربلا میں متوجہ کرانا چاہ رہے تھے۔ اس لیے کہ حسین جب کربلا میں آئے ہیں تو حسین نے کیا کہا تھا کہ تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیا میں نے حلال محمد کو حرام کر دیا، یا میں نے حرام محمد کو حلال کر دیا؟ کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو جواب کیا ہے کہ نہیں حسین، آپ نے کچھ نہیں کیا ہے، آپ نے کچھ، ہم تمہیں تمہارے بابا علی مرتضیٰ کے بغض میں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ بس عزیزو آپ متوجہ ہو گئے۔ اسرا کے ایام ہیں، ان دنوں میں اہل بیت علیہ السلام کی اسیری کا پرسہ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ جو مرحلہ ہے بعد شہادت حسین میرے عزیزو، یہ بڑا سخت مرحلہ ہے، اس لیے کہ ایک مرد مجاہد کے لیے، ایک شجاع انسان کے لیے اپنا سر کٹا دینا بہت آسان ہے، ایک بہادر انسان کے لیے اپنی جان کی بازی لگا دینا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن یہ بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے۔ اللہ جانے سید سجاد کے پہلو میں کون سا دل تھا کہ سید سجاد کی نگاہوں کے سامنے زینب ام کلثوم بے مقنع و چادر نامحرموں کے مجمع میں آ گئی، اور سید سجاد اتنا مجبور ہے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پیروں میں بیڑیاں ہے، کمر میں لنگر ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہاں عزادارو، بعد شہادت حسین جب یہ قافلہ اہل حرم کربلا سے کوفہ کی جانب لے جایا جا رہا تھا تو علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ اس قافلے کو وہاں سے گزارا گیا کہ جہاں پر شہداء کے جنازے بے گور و کفن پڑے ہوئے تھے، بس ایک مرتبہ سید سجاد کی نگاہ جب اپنے بابا کے بے گور و کفن جنازے پر پڑی تو سید سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ ایک مرتبہ سیدہ زینب نے اپنے بھتیجے کی بگڑی ہوئی حالت کو دیکھا تو بڑھ کر فرمایا، اے میرے لال سید سجاد، کیا اس عالم غربت میں تم بھی ہمارا ساتھ چھوڑ دو گے؟ اے میرے لال، یہ تمہارے چہرے کا رنگ متغیر کیوں ہو رہا ہے؟ بس ایک مرتبہ سید سجاد نے تڑپ کر فرمایا، اے پھوپھی اماں، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ ارے ان ظالموں نے اپنے کشتہائے نجس کو تو دفن کر دیا، لیکن میرے بابا کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔ سید سجاد اتنا مجبور ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، کمر میں لنگر۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزادار قافلہ آگے بڑھا۔ روایت کہتی ہے کہ جب یہ قافلہ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام پہنچا ہے تو ایک مرتبہ یزید ملعون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ قافلے کو شہر کے باہر روکا جائے۔ لو عزادار قافلہ روکا گیا۔ جب کافی دیر ہو گئی تو ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے بڑھ کر اپنے بھتیجے سید سجاد سے معلوم کیا، میرے لال ذرا جا کر معلوم
معلوم تو کرو یہ ہمارا قافلہ یہاں پر کیوں روکا گیا ہے؟ بس ایک مرتبہ سید سجاد تڑپ کر فرماتے ہیں اے پھوپھی اماں، ارے میں نے سنا ہے دربار سجایا جا رہا ہے، اے پھوپھی اماں، ارے بازار کی آئینے بندی کی جا رہی ہے۔ بس ایک مرتبہ زینب تڑپ کر فرماتی ہے اے میرے لال سید سجاد، ارے یزید سے جا کر کہو ہم اس طرح سے دربار میں نہ آئیں گے۔ اور ایک مرتبہ سید زینب کہتی ہے اے میرے لال سید سجاد، میرے لال میں بددعا کرتی ہوں، تم بس آمین کہہ دینا۔ بس ایک مرتبہ سید سجاد نے اپنی پھوپھی کے چہرے کو دیکھا اور اس کے بعد اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کو نوکے نیزہ پر دیکھا، تڑپ کر فرمایا اے پھوپھی اماں ذرا نوکے نیزہ پر بابا حسین کے کٹے ہوئے سر کو دیکھو۔ اب جو زینب نے حسین کے کٹے ہوئے سر کو دیکھا، سر حسین سے آواز آ رہی تھی اے میری بہن زینب، نانا سے امت کی بخشش کا وعدہ لیا ہے، اے میری بہن، ارے اسی طرح سے دربار میں چلی جا۔ لو زادانو قیامت آ گئی، زینب ام کلثوم بے مخنہ و چادر وارد دربار ہوئی، تماشائیوں کا ہجوم ہے، منادی کی ندا ہے یہ علی کی بیٹیاں، یہ رسول کی نماز۔ سیعلم الذین ظلموا الہی بحق زہرا وابیہا وبالہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علم۔ پروردگار کے واسطے محمد علی محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کرو۔ معبود تجھے واسطہ محمد علی محمد کا ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے۔ معبود تجھے واسطہ محمد علی محمد کا ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ معبود تجھے واسطہ محمد علی محمد کا ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو دیکھنا چاہتا ہے۔ معبود تجھے واسطہ محمد علی محمد کا ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ معبود تجھے واسطہ محمد علی محمد کا علماء کرام کا سایہ ہمارے سنوں پر قائم و دائم رکھ۔ معبود تجھے واسطہ محمد علی محمد کا پرچم اسلام کو سر بلندی عنایت فرما، پرچم کفر و نفاق کو نیست و نابود فرما۔ معبود تجھے واسطہ محمد علی محمد کا ہمیں تعلیمات کربلا، تعلیمات حسین ابن علی پر چلنے کی توفیق کرامت فرما۔ معبود تجھے واسطہ محمد علی محمد کا ہمارے دلوں میں جو آل محمد کی محبت کا چراغ روشن ہے پروردگار اس کی روشنی میں اضافہ فرما۔ معبود تجھے واسطہ محمد علی محمد کا زمانہ پرآشوب ہے، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تاجیل عطا فرما اور ہم سب کو ان کے ناصر و عوان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع ما تمام۔ زہرا کی تمنا ہے یہ ماتم حسین، 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 مظلوم کا پرسا ہے یہ ماتم حسین، زہرا کی تمنا ہے یہ ماتم حسین، زہرا کی تمنا ہے یہ ماتم حسین، یہ فاطمہ زہرا سے وعدہ ہے پیغمبر کا، یہ فاطمہ زہرا سے وعدہ ہے پیغمبر کا، دنیا میں صدا ہوگا ماتم تیرے دلبر کا، دنیا میں صدا ہوگا ماتم تیرے دلبر کا، باقی ہمیں رکھنا ہے یہ ماتم حسین، زہرا
کی تمنا ہے یہ ماتم حسین، زہرا کی تمنا ہے یہ ماتم حسین۔ دربار شام میں تھی سکینہ کی یہ فغاں، پیش یزید ہے میری الفت کا امتحان۔ اے میرے بابا کے سر آ میری آغوش میں، اے میرے بابا کے سر آ میری آغوش میں، اے میرے بابا کے سر آ میری آغوش میں، اے میرے بابا کے سر آ میری آغوش میں۔ کہتی تھی وہ نوحگر آ میری آغوش میں، اے میرے بابا کے سر آ میری آغوش میں، اے میرے بابا کے سر آ میری آغوش میں۔ بیٹھے ہیں جو بے حیا 700 کرسی نشین، بیٹھے ہیں جو بے حیا 700 کرسی نشین، اس بھرے دربار میں دیکھ لیں یہ بد یقین، اس بھرے دربار میں دیکھ لے یہ بد یقین۔ دیر نہ کر لمحہ بھر آ میری آغوش میں، اے میرے بابا کے سر آ میری آغوش میں، اے میرے بابا کے سر آ میری آغوش میں۔ تجھ کو میرا واسطہ توڑ دے ان کا گمان، تجھ کو میرا واسطہ توڑ دینے کا گمان، اب ہے میرا امتحان معجزہ ہو یہ آیا، اب ہے میرا امتحان معجزہ ہوئے آیا۔ دشت دلا چھوڑ کر آ میری آغوش میں، اے میرے بابا کے سر آ میری آغوش میں، اے میرے بابا کے سر آ میری آغوش میں۔ سینے سے اپنے ذرا آجا لگا لوں تجھے، سینے سے اپنے ذرا آجا لگا لوں تجھے، اس جلے دامن میں اب آجا چھپا لوں تجھے، اس جلے دامن میں اب آجا چھپا لوں تجھے۔ تیری اتاروں نظر آ میری آغوش میں، اے میرے بابا کے سر آ میری آغوش میں، اے میرے بابا کے سر آ میری آغوش میں۔ ظلم جو مجھ پر ہوئے ان سے تو واقف ہے تو، ظلم جو مجھ پر ہوئے ان سے تو واقف ہے تو، میرے ہر ایک زخم سے جاری ہے اب تک لہو، میرے ہر ایک زخم سے جاری ہے اب تک لہو۔ تو بھی تو ہے خون میں تر آ میری آغوش میں، اے میرے بابا کے سر آ میری آغوش میں، اے میرے بابا کے سر آ میری آغوش میں۔ پیاسی رہی کب تلک یہ نہ بتاؤں گی میں، پیاسی رہی کب تلک یہ نہ بتاؤں گی میں، پانی کا شکوہ ذرا لب پہ نہ لاؤں گی میں، پانی کا شکوہ ذرا لب پہ نہ لاؤں گی میں۔ التجا سن کے مگر آ میری آغوش میں، اے میرے بابا کے سر آ میری آغوش میں، اے میرے بابا کے سر آ میری آغوش میں۔ اب کوئی دن کی میری
زندگی مہمان ہے، اب کوئی دن کی میری زندگی مہمان ہے، شام کے زندان میں موت کا سامان ہے، شام کے زندان میں موت کا سامان ہے میرا وقت سفر آ میری آغوش میں، اے میرے بابا کے سر آ میری آغوش میں، اے میرے بابا کے سر آ میری آغوش میں، معجزہ گوہر ہوا گود میں سر آ گیا، 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 پھر وہی گونجی صدا دیکھ لے ہر بے حیا، پھر وہی گونجی صدا دیکھ لے ہر بے حیا، اب میرے بابا کا سر ہے میری آغوش میں، اے میرے بابا کے سر آ میری آغوش میں، اے میرے بابا کے سر آ میری آغوش میں، اے میرے بابا کے سر آ میری آغوش میں، مقتل میں رکھ کے زانو پہ عباس کے سر کو کہتے تھے حسین ابن علی، تھامے جگر کو غازی عباس علمدار، بھائی کہہ دو مجھے ایک بار، غازی عباس علمدار، بھائی کہہ دو مجھے ایک بار، غازی عباس علمدار، بھائی کہہ دو مجھے ایک بار، غازی عباس علمدار، بھائی کہہ دو مجھے ایک بار، ثانی حیدر کرار، بھائی کہہ دو مجھے ایک بار، غازی عباس علمدار، بھائی کہہ دو مجھے ایک بار، غازی عباس علمدار، بھائی کہہ دو مجھے ایک بار، غازی عباس علمدار، بھائی کہہ دو مجھے ایک بار، تم پہ قربان وفا ہے، احترام اتنا کیا ہے، نام تک بھی نہ لیا ہے، عمر بھر آقا کہا ہے، آج تو اے میرے غمخوار، بھائی کہہ دو مجھے ایک بار، غازی عباس علمدار، بھائی کہہ دو مجھے ایک بار، غازی عباس علمدار، مجھے سینے میں لگی ہے، نبض دل چھوٹ رہی ہے، یہ جدائی کی گھڑی ہے، رخ پہ ہے موت کے آثار، بھائی کہہ دو مجھے ایک بار، غازی عباس علمدار، بھائی کہہ دو مجھے ایک بار، غازی عباس علمدار، بھائی کہہ دو مجھے ایک بار، زندگی خاک بسر ہے، اب یہ بے نور نظر ہے، یہ جدائی کا اثر ہے، ٹوٹی جو غم سے
پیکار بھائی کہہ دو مجھے ایک بار غازی عباس علمدار بھائی کہہ دو مجھے ایک بار غازی عباس علمدار بھائی کہہ دو مجھے ایک بار رشتہ قربانی سے جوڑا اطاعت سے نہ موڑا ہر گما ظلم کا توڑا دامن صبر نہ چھوڑا جرأت و صبر کے شہکار بھائی کہہ دو مجھے ایک بار غازی عباس علمدار بھائی کہہ دو مجھے ایک بار غازی عباس علمدار بھائی کہہ دو مجھے ایک بار ہوگا احسان تمہارا تم ہو جینے کا سہارا منہ سے کچھ بولا خدا را اب نہیں ضبط کا یارا میرے بھائی میرے دلدار بھائی کہہ دو مجھے ایک بار غازی عباس علمدار بھائی کہہ دو مجھے ایک بار غازی عباس علمدار بھائی کہہ دو مجھے ایک بار قتل ہوگا بھی اکبر ہنس کے دم توڑے گا اصغر کچھ تسلی دو برادر دل کو طاقت ہو میسر دیر پل بھر نہ ہو زنہار بھائی کہہ دو مجھے ایک بار غازی عباس علمدار بھائی کہہ دو مجھے ایک بار بھائی کہہ دو مجھے ایک بار گوہر شجاعت جب وہ غازی سوئے جنات بھائی کہہ کر ہوا رخصار